اب ہماری گفتگو ہے مفسر کی. سب سے پہلے تعریف ذہن میں بٹھائیے گا کہ مفسر کسے کہتے ہیں. جو مشترک لفظ ہے اور اس لفظ کے اندر جو مختلف جہات ہیں، جو مختلف جہات ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں، جو سمجھ میں آ رہی ہیں، ان جہات میں سے، ان وجوہات میں سے متکلم خود ہی ایک کو بیان کر دے، وہ مفسر کہلاتا ہے. دیکھیں مشترک کے اندر یہ تھا کہ ایک سے زائد معنی موجود ہو. ٹھیک ہے، تو جو ایک سے زائد معنی موجود ہیں وہ مشترک. ٹھیک ہے. اچھا، کسی دلیل کے پیش نظر، کسی دلیل کے پیش نظر کسی ایک کو خاص کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا؟ مؤول. لیکن مؤول اور مفسر میں فرق سمجھیے گا کہ جو دونوں کا تعلق ہے مشترک سے. فرماتے ہیں کہ مشترک کے جو معنی ہے نا، ٹھیک ہے، ان معنی میں سے کوئی ایک بھی متکلم خود ہی خاص کر لے. متکلم کیا کر لے؟ یعنی جو بیان کر رہا ہے نا، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ متکلم خود ہی خاص کر لے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا. یعنی اپنی گفتگو ہی کے اندر کیا ہے، پہلے وہ لفظ مشترک تھا اور اسی کی گفتگو کے اندر ایک ایسی قید آ گئی کہ جس قید نے آ کر کیا کر دیا، بتا دیا کہ یہ مشترک تو تھا، لیکن متکلم نے واضح کر دیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے. اب مثال سمجھتے ہیں، بہت آسان ہے. اور اب چلتے ہیں اپنی گفتگو کی اختتام کی طرف. جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ مجھ پر فلاں کے 100 ہیں. کیا ہے؟ 100. مجھ پر فلاں کے 100. اب یہ جو 100 ہے، یہ جو لفظ 100 ہے، ٹھیک ہے، یہ روپیے پر بھی اطلاق آتا ہے، یہ ریال پر بھی اطلاق آتا ہے، یہ ڈالر پر بھی اطلاق آتا ہے، یہ درہم پر بھی اطلاق آتا ہے، یہ دینار پر بھی اطلاق آتا ہے. اب یہ لفظ 100 مشترک ہے. ابھی تک کیا ہے؟ مشترک ہے. اب متکلم میں ہوں نا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے متکلم، ایسا نہیں کہ میں ہی متکلم. جو گفتگو کر رہا ہے وہ متکلم. اب متکلم اپنی ہی گفتگو کے اندر اس کو مزید واضح کر دے اور کہہ دے، بیٹھا بھلے وہ پاکستان میں، ٹھیک ہے، وہ کہہ دے لفلان علیہ 10 دراہم، کہ فلاں کے مجھ پر کیا ہے؟ 10 درہم ہے. من نقدی فلاں، من نقدی فلاں، فلاں شہر کے. اب دیکھیں، جب تک اس نے درہم کہا تھا تو درہم بہت سارے دراہم پر اطلاق ہوتا ہے. بعض جگہ پر کون سا درہم استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ پر کون سا درہم استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ پر کون سا درہم استعمال ہوتا ہے. کویتی درہم الگ ہے، دبئی کا درہم الگ ہے. ٹھیک ہے، درہم مطلب ایک سکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، درہم کا، تو اس کی ویلیو کچھ اور ہے. اب مثال کے طور پر کہنے والا یہ کہے کہ وہ سب سے گھٹیا درہم، ٹھیک ہے. اب وہ مثال کے طور پر یہ کہے کہ فلاں کے مجھ پر کیا ہے؟ 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ ہے. جیسے ماشاءاللہ عارف بھائی کروڑوں کے مالک تھے ہیں. اب وہ بولے آگے والا جملہ، سامنے والا کہے کہ جس کے لیے اقرار کیا ہے وہ کہے کہ میں تو سمجھا کہ تم نے پاکستانی مراد لیے ہیں. اب وہ بولے بھائی میری مراد تو ایرانی تھی، میری مراد تو ایرانی تھی. تو اب وہ اپنی مراد کو ہے نا خود اپنی گفتگو میں واضح کر دے. تو جو اس نے یہ واضح کیا ہے نا، یہ واضح کرنے کی وجہ سے اب یہ مفسر ہو. یہ جو گفتگو ہے نا، یہ کیا ہو گئی؟ مفسر ہو گئی. بس اتنی سی گفتگو ہے. یعنی جیسے لفلان علیہ 10 دراہم، آگے خود اس نے کہہ دیا من نقدی بخارا، بخارا کی نقدی، بخارا شہر ہے، اس کی نقدی مراد ہے. تو یہ جو بخارا ہے نا، یہ مفسر ہوا. یہ کیا ہو گیا؟ مفسر ہو گیا. اور اب وہ درہم سے مراد اسی شہر کے درہم مراد ہوں گے، اسی شہر کے درہم مراد ہوں گے. ٹھیک ہے، آئیے اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں اور پھر ہماری
مشترک، مؤول اور مفسر کی بحث ختم. وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْدُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا. یہ تعریف ہے. اور اگر ترجیح پا جائیں مشترک کی وجوہات میں سے بعض، ٹھیک ہے، مشترک کی وجوہات میں سے بعض، بیانی بیان کے ذریعے، وضاحت کے ذریعے، من قبل المتکلم متکلم کی طرف سے ہی، قبل جانب، طرف، متکلم کی طرف سے ہی واضح ہو جائے، کسی اور دلیل کے پیش نظر نہ، بلکہ اگر کسی اور دلیل کے پیش نظر اگر یہ ہوتا تو اب یہ مفسر نہ ہوتا بلکہ یہ مؤول ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ مؤول ہوتا. ہاں اگر اسی بات کو واضح کر دے متکلم خود تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا. من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مشترک لکھا ہوا ہے نیچے، اس وقت، حین اذن کا مطلب ہوتا ہے اس وقت، وہ مشترک کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا. وَحُکْمُهُ، اس کا حکم کیا ہے؟ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِينًا. شہروز نیچے دیکھیے کہ بے شک عمل کرنا واجب ہے مفسر کے ساتھ یقینی طور پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی احتمال ہی باقی نہیں ہے. کوئی احتمال باقی ہے؟ بھائی متکلم نے خود واضح کر دیا تو اب کون سا احتمال باقی رہے گا؟ مثالہ، اس کی مثال، ٹھیک ہے، مثال مفسر کی مثال، اذا قال، جب رجل، کسی مرد نے کہا، لفلان علی 10 دراہم من نقد بخارا، فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہے بخارا، نقد بخارا یعنی شہر بخارا کی نقدی میں سے. فقولہ، اس شخص کا قول، مقر اقرار کرنے والے کا قول، من نقد بخارا، بخارا کا جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے؟ تفسیر لہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے مذکورہ درہم کے جملے کی تفسیر ہے. مذکورہ درہم کے جملے کی کیا ہے یہ تفسیر ہے. فلولا ذلك لكان منصرفا الى غالب نقد البلد بطریق التاویل فيترجع المفسر فلا يجب نقد البلد. فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر یہ متکلم بخارا کی قید کو ذکر نہ کرتا تو لکان منصرفا، تو ضرور پھیرا جاتا الی غالب نقد البلد، شہر کی غالب نقدی پر، کہ جو شہر میں کثیر الاستعمال نقدی ہے تو یہ کیا ہو جاتا؟ بطریق التاویل، یہ تعویل کے طریقے سے ہو جاتا، دلیل کے پیش نظر، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی اس کی گفتگو کی ہے. تو فیترجع المفسر، تو مفسر ترجیح پا جائے گا مؤول پر. فلا یجب نقد البلد، شہر کی نقدی واجب نہیں ہوگی، بلکہ اگرچہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو جو بھی شہر وہ کہے گا اسی کی نقدی کیا ہے؟ وہ شمار کی جاوے گی. ہاں اگر نہ کہتا من نقدی بخارا تو پھر تعویل کی بنیاد پر کیا ہے؟ شہر کی غالب نقدی مراد لے لی جاتی. تو اب یہ تعویل کی جو بنیاد ہے یہ دلیل ظن کی بنیاد پر ہے. اب مفسر نہ ہوتا، اب یہ مؤول ہوتا، لیکن اب واضح طور پر متکلم نے کیا ہے؟ اپنی قید کو بیان کر دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفسر ہے، مؤول نہیں ہے. تو جو مراد لیا ہے متکلم نے وہی اس پر لازم ہوگا. سمجھ تم؟ چلیں الحمدللہ یہاں پر یہ فصل بھی اختتام پذیر ہو.